قول معروف کہ اچھا خوبصورت کلام، ومغفرۃ اور لوگوں کو بخش دینا، معاف کر دینا، اللہ نے فرمایا خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ یہ اس صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے ایذا پہنچانا مقصود ہو۔ یعنی کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں حسن کلام کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس صدقے سے بھی افضل قرار دیا ہے کہ جس کے پیچھے بندے کا یہ مقصد ہو کہ میں صدقہ دے کر اس کو اذیت پہنچاؤں گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نگاہ قدرت میں اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں ایک بندہ مومن کی یہ شان اور عظمت ہونی چاہیے کہ جب وہ کلام کرے تو لوگ ٹوٹے نہیں بلکہ جڑ جائیں، جب وہ بات کرے تو ٹوٹے ہوئے دل آپس میں جڑے، نہ کہ جڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ آپس میں ٹوٹنا شروع ہو جائے۔ ایک مبلغ، ایک داعی اور ایک جو کلام کرنے والا ہے، واعظ ہے، اس کے اندر یہ خوبی بدرجہ ختم ہونی چاہیے۔ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تعریف سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک بندہ مومن کی یہی شان بیان فرمائی۔ اور اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہی یہ دی ہے کہ بندے کے اندر، اس کے کلام کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے، حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو بندہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کی توحید کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر کامل ایمان رکھتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اگر وہ بولے تو یا تو اس طرح کا بولے کہ اچھا کلام ہو، اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہو، اس کے کلام کے اندر چاشنی ہو، وہ اپنی زبان سے ایسا لفظ نہ نکالے جو لوگوں کے دل دکھائے۔ فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ اچھی بات کہے، اور لیصمت، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو پھر وہ خاموش رہے۔ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی ایسے دل کو دکھائے جس دل کا مکین اللہ رب العالمین ہے، جس دل کے مکین حضور سید المرسلین ہے، جس دل کے اندر بسنے والے گنبد خضراء کے مکین ہیں۔ اللہ رب العالمین کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہے، اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ماننے والوں سے یہی تقاضا رکھتے ہیں کہ بولو تو اچھا بولو وگرنہ خاموش رہو۔ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے کلام سے لوگوں میں فساد پیدا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ جھگڑا اور فتنہ اور فساد کی وجہ سے کوئی ایسا بھدا سا کلام کر دیتے ہیں، ایسی بری بات کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں کی صلح ہوتے ہوتے پھر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کلام اور ایسی بات سے کہ لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو، فساد اور فتنہ کا اندیشہ ہو، شریعت نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ اس موقع پر اگر تمہارے جھوٹ بولنے سے، حسن کلام سے ان لوگوں کے درمیان صلح کا موقع بنتا ہو تو جھوٹ بول کر ان کے درمیان صلح کرواؤ، لیکن زبان کے اندر تاثیر ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی ایسا موقع بنے کہ صلح ہوتے ہوتے پھر دوبارہ جھگڑا ہو جائے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یا تو اچھی بات کرے یا وہ خاموش رہے۔ اور دوسرے مقام پر ترمذی کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ کسی بھی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، الفاظ بڑے توجہ طلب ہیں، حضور نے اسلام کا حسن قرار دیا ہے کس بات کو؟ فرمایا ترکہ ما لا یعنیہ، کہ وہ بندہ جو اسلام کا ماننے والا ہے وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، وہ فضول باتوں کو ترک کر دے، وہ بے مقصد اور نظریات قسم کی باتوں کو ترک کر دے، ایسی باتیں کہ جس سے نہ دین کے حوالے سے نہ دنیا کے حوالے سے فائدہ ہے، نہ کسی بھی فرد میں، معاشرے کے اندر رہنے والے فرد کو کوئی فائدہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان کو ترک کر دے۔ بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ نہ قسم کی باتوں کو اپنی زبان پر لائے۔ آج ہمارے نوجوان بعض ایسے ہیں، بڑے بھی ایسے ہیں بزرگ ہمارے، کہ ہم سے بچوں نے سیکھنا تھا، یا پھر ہمارے جوان بیٹے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، مرد کو اللہ نے اپنے گھر کا نگہبان بنایا ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں، حضور نے بھی فرمایا
کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے اوپر نگہبان ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر بندہ نگہبان ہے اور اس ہر بندے سے اس کی نگرانی میں رہنے والے افراد سے پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور قرآن میں بھی خالق کائنات نے مردوں کو عورتوں کے اوپر نگہبان بنایا ہے. تو ہر معاملے کے اندر، چاہے مرد گھر کے اندر ہے یا باہر ہے، اپنے جو اس کے نیچے رہنے والے افراد ہیں، اس کے بیٹوں کی صورت میں ہے، بیٹیوں کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، ہر روح کے اندر جو بھی اس کے نیچے رہنے والے افراد ہیں وہ تمام کے اوپر نگہبان ہے. تو نگہبان جو ہوتا ہے اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے، اس کا کلام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے نیچے رہنے والے جب اس کے کلام کو، اس کے انداز کو جب دیکھیں تو وہ دیوانے ہو جائیں. اب اگر ایک گھر کے اندر رہنے والا بڑا جو فرد ہے، ایک باپ ہے، دادا کے روپ میں ہے، نانا کے روپ میں ہے، جب اس کے کلام کے اندر تاثیر نہیں ہوگی، جب وہ بولے گا تو بیٹوں کے سامنے گالاں گلوچ کرے گا، جب وہ کھانا کھائے گا تو اس کے آداب نہیں آتے ہوں گے، جب اپنی بیوی کو بلائے گا، بیٹی کو بلائے گا تو بغیر گالی کے کلام نہیں کرے گا، تو پھر اس گھر کے اندر رہنے والے بچے جو ہیں وہ اس سے کیا سبق حاصل کریں گے؟ وہ کیا درس لیں گے اس سے؟ وہ کیا اسے سمجھیں گے کہ جس اسلام کا پیروکار میں ہوں، کیا وہ اسلام ہمیں وہی تعلیم دیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کا اصل یہ ہے کہ وہ بندہ نایانی باتوں کو ترک کر دے، کیونکہ بندہ جو ہے وہ نگہبان ہے. اگر بھائی کے روح میں ہے پھر بھی نگہبان ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کے اوپر، باپ کے روح میں ہے تو اپنے بیٹوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر نگہبان ہے. تو جب نگہبان یا لیڈر یا سردار کا رویہ ایسا ہو کہ جو لوگوں کو اپنے پاس بلانے کی بجائے، ان کو اپنے پاس لانے کی بجائے مزید ان کو دور بھگانے کا سبب بنے، تو پھر یہ اس کے اسلام کا اثر نہیں ہے بلکہ یہ اس کے اسلام کا بگاڑ ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ نایانی باتوں کو ترک کر دینا آدمی کے اسلام کا حسن ہے.